اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منفی توانائی ہر انسان کے اندر گھر بنانا چاہتی ہے، جبکہ منفی توانائی کسی شخص سے دوسرے شخص میں صرف نظر بد کے ذریعے داخل ہو سکتی ہے۔ نظر بد حسد کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ حسد ایک منفی توجہ ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ در حقیقت کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کے ذریعے کسی دوسرے شخص سے جڑا ہوا ہوتا ہے، لہذا اسی سوچ کے ذریعے کسی شخص کے اندر موجود منفی توانائی کسی دوسرے شخص کے جسم میں داخل ہو کر نظر بد کا سبب بنتی ہے۔ نظر بد یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ہر انسان اپنے اچھے یا برے خیالات کے ذریعے دوسرے انسانوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نظر بد ایک بہت ہی پراسرار موضوع ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام وجوہات بتائیں گے جن کی وجہ سے کوئی شخص نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کو 6 وجوہات کی وجہ سے نظر بد ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 غیر ظاہر شدہ تعریف، نمبر 3 زیادہ تعریف کرنا، نمبر 4 اچھی قسمت، نمبر 5 جسمانی یا ذہنی کمزوری، نمبر 6 نفرت۔ تو اب آپ کو ان 6 وجوہات کے بارے میں تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے۔ نمبر 1 حسد۔ حسد وہ جذبہ ہے جو کسی دوسرے شخص کی کامیابی، خوبصورتی، خوشی یا خوشحالی پر غصے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حسد کو نظر بد کی سب سے اہم وجہ سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص دل میں کسی چیز سے حسد کرتا ہے تو یہ منفی توانائی پیدا کرتا ہے، اور یہ منفی توانائی اس شخص کی طرف جاتی ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ کافی ممکن ہے کہ یہ منفی توانائی کسی دوسرے شخص کے جسم میں داخل ہو کر نظر بد کا سبب بنے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حسد کے ذریعے پیدا ہونے والی منفی توانائی حسد کرنے والے کی نظروں کے ذریعے دوسرے شخص تک منتقل ہو کر بدقسمتی اور برے احساسات پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2 غیر ظاہر شدہ تعریف۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو پسند کرے لیکن اس کا اظہار نہ کرے تو یہ بھی منفی توانائی پیدا کرتی ہے اور نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز یا کسی کی خوبی کو پسند کرتا ہے لیکن اپنے جذبات یا خیالات کا اظہار نہیں کرتا تو یہ پسندیدگی حسد میں بدل سکتی ہے۔ حقیقت میں غیر ظاہر شدہ تعریف کے پیچھے چھپا ہوا جذبہ حسد ہی ہوتا ہے، اور حسد منفی توانائی کا ذریعہ ہے۔ یہ منفی توانائی اس شخص یا چیز پر اثر انداز ہو سکتی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو لیکن اسے کھل کر بیان نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں کسی بھی اچھی یا پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ منفی توانائی یا نظر بد سے محفوظ۔ نمبر 3 زیادہ تعریف کرنا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص یا چیز کی زیادہ تعریف کرتا ہے تو اس کی تمام توجہ اس شخص پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کسی شخص کے اندر موجود منفی توانائی دوسرے شخص کی طرف سے اڑان بھر کر نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 4 اچھی قسمت۔ جب کوئی شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے تو سب یہ سوچتے ہیں کہ ایسا شخص خوش قسمت ہے، لہذا دوسروں کی یہ سوچ کبھی کبھار نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ زیادہ مشہور افراد کے بیمار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔
جسمانی یا ذہنی کمزوری۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار، کمزور یا معذور ہو تو وہ اپنی بیماری یا کمزوری کے بارے میں شدت سے سوچتا ہے۔ جب وہ کسی صحت مند شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی۔ لہٰذا معذور یا بیمار شخص کی ایسی سوچ نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 6، جسمانی کشش۔ کچھ ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جسمانی کشش بھی نظر بد کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خوبصورت افراد کی زیادہ تعریف کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان سے زیادہ حسد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، نفرت۔ جب کوئی شخص کسی سے شدید نفرت کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اس شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، لہٰذا یہ نفرت دوسرے شخص کے لیے نظر بد کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم نے آپ کو نظر بد کے اسباب بتا دیے ہیں۔ ان اسباب میں جو چیز مشترکہ ہے وہ انسانی توجہ اور منفی سوچ ہے۔ نظر بد کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنی منفی سوچ کے ذریعے کم یا زیادہ کسی نہ کسی کو نقصان ضرور پہنچاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر اچھی یا خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہو تاکہ دوسرا شخص نظر بد سے محفوظ رہ سکے۔ نظر بد کا علاج۔ نظر بد سے حفاظت اور علاج کا سب سے آسان اور طاقتور ترین روحانی عمل سورہ ناس کا ورد اور سورہ ناس کا نقش ہے۔ یہ دونوں عمل نظر بد کے اثرات کو فوری طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی، بچے، گھر اور کاروبار ہمیشہ نظر بد، جادو، چڑیلوں، جنات اور شیاطین سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم فرمایا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ پاک کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں ہیں، جبکہ کالا جادو اور نظر بد سے شفا صرف اللہ کی پناہ حاصل کرنے میں ہے۔ لہٰذا اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں تو نظر بد سے نجات کے لیے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر بھی دم کریں، اور اگر آپ کے بچے نظر بد کا شکار ہیں تو بھی آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان کو دم کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ اور آپ کے بچوں کو نظر بد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن یا کوئی بچہ بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ سورہ ناس کا نقش بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے گلے میں بھی پہنیں۔ سورہ ناس کا نقش نظر بد اور کالا جادو کا سب سے بہترین توڑ ہے۔